ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے، دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو۔ السلام علیکم معزز سامعین اکرام، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک لنکوسین کیپسول کے حوالے سے ہے۔ لنکوسین کیپسول کیا ہے، اس کا صحیح طریقہ استعمال، مؤثر اثرات، ڈوز کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس سے پہلے ایسے ناظرین جو ہمارے چینل پر نہیں، ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکے۔ معزز سامعین اکرام، لنکوسین دراصل ایک برانڈ کا نام ہے۔ یہ امینو گلوکوسائڈ گروپ سے تعلق رکھنے والا اینٹی بائیوٹک ہے، جو اپنی خصوصیات کی وجہ سے پاکستان کی جنرل پریکٹس میں سب سے زیادہ وسیع پیمانے پر استعمال کیے جانے والا برانڈ ہے۔ اس کے کافی برانڈ مارکیٹ میں اویلیبل ہیں۔ اس کا جنریک نیم لنکومائسین ہے۔ یہ کیپسول فارم میں بھی موجود ہوتا ہے، سسپینشن فارم میں موجود ہوتا ہے، انجیکشن فارم میں موجود ہوتا ہے۔ لنکومائسین کا کیپسول 500 ملی گرام میں موجود ہوتا ہے۔ لنکومائسین کا انجیکشن 300 ملی گرام اور 600 ملی گرام کی صورت میں موجود ہوتا ہے۔ لنکومائسین کا جو سسپینشن ہے، سیرپ، وہ 250 ملی گرام کی صورت میں موجود ہوتا ہے، جو کہ اپنی خصوصیات کی وجہ سے پاکستان کی پریکٹس میں سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لنکومائسین کا استعمال ناک، کان، گلے کے انفیکشن میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے، چھاتی کے انفیکشن میں اس کا استعمال کرا جاتا ہے، ہڈیوں اور جوڑوں کے انفیکشن میں اس کا وسیع پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے، منہ اور مسوڑوں کی سوزش میں۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جس میں آپ اگر کسی قسم کی کوئی سرجری ہوئی ہو تو ایسی صورت میں بھی زخم کو، انفیکشن کو بہتر کرنے کے لیے لنکومائسین کیپسول یا انجیکشن یا سسپینشن کا استعمال کرا جاتا ہے۔ خاص کر گرمیوں کے موسم میں چھوٹے بچوں میں، بڑوں میں پھوڑے پھنسیاں نکل آتی ہیں، تو ایسی صورت میں سکن کے حوالے سے، سکن میں کسی قسم کا کوئی انفیکشن ہوتا ہے تو ایسی صورت میں بھی لنکوسین کیپسول کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ مؤثر اثرات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لنکومائسین کیپسول کے مؤثر اثرات: بلڈ پریشر کا کم ہو جانا، وامٹنگ ہو سکتی ہے، موشن ہو سکتے ہیں، سکن ریشز آ سکتے ہیں، خارش ہو سکتی ہے، سم ٹائمز پیشاب والی جگہ پر خارش ہو سکتی ہے، بے چینی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ لنکومائسین کیپسول کے ڈوز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو جو ڈوز کا تعین ہوتا ہے، آپ کا ڈاکٹر مریض کے وزن، عمر کے حساب اور بیماری کی شدت کے حساب سے طے کرتا ہے۔ عمومی طور پر لنکومائسین کیپسول کی جو ڈوز دی جاتی ہے ان میں 500 ملی گرام کا ایک کیپسول بڑوں میں صبح و شام استعمال کرایا جاتا ہے۔ اس طرح چھوٹے بچوں میں سسپینشن کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ اگر انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ انجیکشن آپ کا ڈاکٹر آپ کی طبیعت کے مطابق آپ کی وزن اور عمر کے حساب سے طے کرتا ہے۔ اس کا دورانیہ مختلف ہو سکتا ہے، ویسے عمومی طور پر اس کی جو ڈوز ہوتی ہے، اس کا دورانیہ ہوتا ہے 5 سے 7 دن تک اس کا استعمال کرایا جاتا ہے۔ کنٹرا انڈیکیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایسے مریض جو کرونک لیور ڈیزیز یا کرونک کڈنی ڈیزیز میں مبتلا ہیں تو ایسے کنڈیشنز اور ایسی حاملہ خواتین میں بھی اس کا استعمال کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں میں بھی اس کا استعمال کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔